آئیے تاریخ کا سفر کرتے ہیں اور جانتے ہیں ایسی پراسرار کتابوں کے متعلق جو اب تک دنیا کے لیے پہیلی بنی ہوئی ہیں۔ ان میں سے کچھ سینکڑوں سال پہلے تخلیق کی گئی جبکہ دیگر حالیہ تخلیقات ہیں، لیکن ان سب میں ایک بات مشترک ہے کہ مسلسل تحقیقات کے باوجود کوئی ان کتابوں کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکا۔ ریڈ بک، سائیکی کی گہرائیوں میں ایک سفر۔ 1914 میں جنگ نے ریڈ بک پر کام شروع کیا۔ اس وقت وہ شدید نفسیاتی انتشار کا شکار تھا۔ اس نے اس کتاب کو اپنے ہی لاشعور دماغ کو تلاش کرنے اور اپنے خوابوں اور تصورات کو واضح تفصیل سے محفوظ کرنے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کیا۔ اس کتاب میں 200 صفحات پر مشتمل وسیع عکاسی شامل ہے، جس میں اس نے اپنے تصورات اور افسانوی شخصیات کو پینٹ کیا ہے۔ 2009 تک کئی دہائیوں سے اس کتاب کو جنگ کے خاندانی محفوظ شدہ دستاویزات میں تالے اور چابی کے نیچے رکھا گیا تھا، صرف چندے کو دیکھنے کی اجازت تھی۔ اس کی اشاعت کے بعد سے ریڈ بک کو نفسیاتی ادب کے شاہکار کے طور پر سراہا گیا ہے، جو انسانی نفسیات کی نوعیت اور انفرادیت کے بارے میں نئی بصیرت پیش کرتی ہے، جس سے پڑھنے والے اپنے خیالات کی گہرائی اور پیچیدگی کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سویگا کی کتاب جادو کا پراسرار نسخہ۔ یہ قدیم کتاب جو لاطینی اور مڈل انگلش میں لکھی گئی ہے، ایک طرح کا انسائکلوپیڈیا معلوم ہوتی ہے، جس میں فلکیات اور جادو کے بارے میں معلومات موجود ہیں۔ سویگا کی کتاب 36 صفحات پر مشتمل ہے۔ ہر صفحے میں جدولوں اور خاکوں کی سیریز ہے۔ تحریر خفیہ علامتوں اور کوڈ سے بھری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے خصوصی علم کے بغیر اسے سمجھنا تقریباً ناممکن ہے۔ کتاب میں فرشتی چابیاں کا ایک پراسرار مجموعہ بھی شامل ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ رازوں کو کھولنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ بہت سے ماہرین نے کوڈز کو سمجھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے، جن میں ایک مشہور جادوگر ایلیسٹر کرولی بھی شامل ہیں، مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش مسلسل جاری ہے۔ کوڈیکس گیگاس، شیطان کی بائبل۔ اس کتاب کی شہرت میں ایک اہم وجہ اس میں کی گئی شیطان کی تصویر کشی ہے، جو کہ 2 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کتاب میں دیگر شیطانی شخصیات بھی ہیں۔ اس کتاب میں موضوعات کی ایک وسیع رینج ہے، جن میں بائبل، طبی نصوص اور یہاں تک کہ آب حیات بنانے کا نسخہ بھی شامل ہے۔ اس کتاب کا وزن 160 پاؤنڈ ہے۔ کوڈیکس گیگاس کی تخلیق ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب ایک راہب کی طرف سے بنائی گئی تھی، جسے اپنی راہبانہ منتیں توڑنے پر موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس نے اپنی جان کے بدلے میں اب تک کی سب سے بڑی کتاب تخلیق کرنے کا وعدہ کیا اور شیطان کی مدد سے ایک ہی رات میں پورا نسخہ مکمل کر لیا۔ کوڈیکس سرفینیانس، ایک نامعلوم حقیقی سفر۔ کوڈیکس سرفینیانس جیسے کسی دوسری دنیا کا انسائکلوپیڈیا ہے، جس میں غیر حقیقی تصاویر کسی ایسی دنیا کی عکاسی کرتے ہیں جو ہماری دنیا سے قدرے مختلف ہے۔ انسانی اعضاء سے بنے مناظر سے لے کر پھل والے پودوں تک جو انسانی سروں سے ملتے جلتے ہیں، یہ سب اس کتاب میں ایسی دنیا تخلیق کرتے ہیں جو تضادات اور حیرتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کتاب کو کسی نامعلوم زبان میں تحریر کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کتاب جدید معاشرے کی نمائندگی کرتی ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ انسانی فہم کی حدود کا صرف ایک فنکارانہ اظہار ہے۔ پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ایک متبادل حقیقت یا کسی دوسری کائنات کی نمائندگی کرتی ہے، مگر یہ کتاب اب تک ایک حل طلب معمہ بنی ہوئی ہے۔ روہنک کوڈیکس، ہنگری کا ایک پوشیدہ راز۔ روہنک کوڈیکس کی پیچیدہ ڈرائنگز اور پراسرار تحریروں نے اسکالرز اور ماہرین کو 200 سال سے زائد عرصے سے تعجب میں ڈال رکھا ہے۔ یہ کتاب کسی نامعلوم زبان میں لکھی گئی ہے، جس کا سمجھنا اب تک ناممکن رہا ہے۔ بہت کوششوں کے باوجود ماہرین پر اس کا راز نہیں کھل سکا۔ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ یہ کتاب کس نے تخلیق کی اور اس کا مقصد کیا تھا۔ ان میں فطرت سے ہٹ کر لوگوں، جانوروں اور عجیب مناظر کی عکاسی کی گئی ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک مذہبی متن ہو سکتا ہے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ یہ کیمیاوی مضمون ہے۔ مختلف نظریات کے باوجود یہ کتاب اب تک ایک معمہ ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ روہنک کوڈیکس 19ویں صدی کے اوائل میں ہنگری میں تخلیق کی گئی اور 1838 میں ہنگری میوزیم کا حصہ بنی۔ مزید دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور ان بکس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔